اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہماری خلافت و ملوکیت کے حوالے سے جو گفتگو جاری ہے، آج اس کی 26ویں ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ اگلی ایپیسوڈ جو آنے والی ہے اس پہ ہم من کن تو مولا و فاز علی و مولا، اس کے اوپر ہماری بحث آج ہونی تھی، مگر آج چند ایک کوشچن ہیں جو ہماری پچھلی گفتگو ہیں ان کے متعلق ہم اس کے اوپر بحث کریں گے۔ اس کے بعد شیعہ کی جو دلیل خلافت کے اوپر اور نص سے خلافت علی کے اوپر پیش کی جاتی ہے، من کن تو مولا و فاز علی و مولا ہو، ہم شیعہ بھائیوں کی اس کے اوپر کیے جانے والی گفتگو کا اس کے اوپر ہم بحث کریں گے اور انشاءاللہ تفصیلی گفتگو آگے اس موضوع پر آئے گی۔ یہاں پر سب سے پہلا یہ سوال کہ کیا اہل سنت کے ہاں خلافت ابو بکر کی جو ہے یہ منصوص مانی جاتی ہے اور بلا فصل خلیفہ جو مانا جاتا ہے؟ تو میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ عرض کی تھی کہ اگر بعض سنیوں نے اور بعض علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ خلافت ابو بکر ثابت ہے، اس پہ نص موجود ہے، یعنی وہ منصوص من اللہ یا منصوص من رسول، کہ اللہ کے رسول کسی حدیث کے اوپر یہ عمل ہے جو خلافت ابو بکر ہے، تو یہ سراسر میں نے دلائل پیش کی ہے کہ یہ غلط عقیدہ ہے، کسی اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اگر آج کے دور میں بعض اہل سنت کے ہاں لوگ ابو بکر صدیق کو خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور منصوص مانتے ہیں کہ نص موجود ہے ابو بکر صدیق کی خلافت پر، اللہ کے نبی کی کوئی حدیث یا قرآن کی کوئی آیت، ایسا کہیں نہیں ہے، وہ ان کی غلطی ہے، خطا ہے، اس کو درست کرنا چاہیے۔ آپ کو یہ کہے گا جی یہ تو اہل سنت کے علماء کی توہین کر رہے ہیں، نہیں، توہین نہیں کر رہا، بتا رہا ہوں کہ یہ علماء جتنے متقدمین ہیں کسی نے بھی یہ نہیں لکھا کہ ابو بکر صدیق کی خلافت جو ہے وہ اس لیے ان کو خلیفہ بننے کہ ان پر اللہ کے نبی کوئی خلافت کی نص تھی، نصوص کوئی بھی نہیں ثابت۔ ہاں، اشارے جیسے مولا علی کے لیے ہے، فضائل جس طرح بیان کیے گئے ہیں، ابو بکر صدیق کے لیے بھی ایسی فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اب فضیلتیں روایات میں بھی اور قرآن میں بھی سب کی ہیں۔ ابو بکر صدیق سے لے کر کے میں 25 گھنٹے گفتگو کر چکا ہوں صحابہ کرام کے متعلق اور مولا علی کی ذات کے متعلق۔ اس میں میں نے بتایا کتابوں کی روشنی میں کہ فضائل کے اعتبار سے بہت کچھ وارد ہے ابو بکر صدیق کے متعلق بھی شیعہ سنی کتابوں کے اندر، اور مولا علی کے متعلق بھی۔ اگر کوئی ان سے استدلال کرے روایات سے اور من کن تو مولا سے کوئی یہ سمجھے کہ مولا علی خلیفہ ہیں منصوص من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا من اللہ، نص موجود ہے، وصیت یہ کی ہے مولا علی کے متعلق اللہ کے نبی نے، تو یہ ان کا روایات کے اندر ایسا نہیں ہے، انہوں نے اس سے نکال لیا ہے۔ جیسا کہ ابو بکر صدیق کے لیے بخاری کے اندر روایت ہے کہ بخاری میں روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عائشہ بلاؤ اپنے باپ کو اور اپنے بھائی کو اور کاپی اور قلم اور دوات لے آؤ کہ میں ان کے حق میں وصیت لکھ دوں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے ترک کر دیا اور کہا کہ نہ بلاؤ، میں نے ارادہ ترک کر دیا ہے، اللہ جو خیر چاہے گا اس پہ امت جمع ہو جائے گی۔ پہلے ارادہ کیا اور پھر ترک کر دیا۔ اور حدیث کرتاس جو صحیح بخاری میں 6 مقامات پر ہے، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ اہل بیت موجود تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے، اللہ کے نبی نے پھر کہا قلم اور دوات لے آؤ۔ وہ حدیث کرتاس کی بحث ہم آگے کریں گے۔ تو پھر اللہ کے نبی وصیت کرنا چاہ رہے تھے مگر پھر نہیں کی، تو اللہ کے نبی کیا لکھوانا چاہتے تھے ابو بکر کے متعلق؟ کہ کہا کہ عائشہ قلم اور دوات لے آؤ اور اپنے باپ ابو بکر کو بلاؤ اور اپنے بھائی محمد کو بلاؤ کہ ان کے حق میں کچھ لکھ دوں۔ اب وصیت میں کیا لکھنے والے تھے یہ اللہ کے نبی کے دماغ میں رہ گیا، ان کے قلب اطہر میں رہ گیا، کسی کو کوئی علم نہیں، کوئی جبرائیل کسی کو بتا کر نہیں گئے،
یہ اللہ کے نبی کیا لکھوانا چاہتے تھے ابو بکر کے بیٹے کے لیے بخاری میں ہے اور مسلم میں کتابوں کے اندر موجود ہے، مختلف مقامات میں پچھلی گفتگو کر چکا ہوں۔ تو کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ صحیح بخاری کتاب الاحکام باب استخلاف کے اندر ہے اور دیگر مقامات پر ہے کہ ابو بکر صدیق کے چیپٹر جو فضائل کے اس کے اندر بھی ہے کہ لکھوانا چاہتے تھے کسے کیا؟ کہا کہ عائشہ بلاؤ ابو بکر کو کہ ان کے حق میں وصیت کر دوں۔ وصیت کیا لکھوانا؟ خلافت کی تھی وصیت، لکھوائی نہیں۔ جب خلافت لکھوائی نہیں یا کچھ لکھوایا تھا ہی نہیں، ارادہ ترک کر دیا، پہلے اللہ کا حکم تھا کہ کاپی پینسل منگوا کے وصیت لکھو، اور نبی اللہ کے حکم کے آگے عذر پیش نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی کو کہا جائے کہ یہ کام کرو، لکھواؤ، لکھے دو وصیت، اور نبی کسی شخص کے کہنے پر وصیت نہ لکھے یا کوئی بیماری آڑے آ جائے یا کوئی عاجزی آ جائے، نہیں، نبی عاجز نہیں ہوتے اللہ کے حکم کے سامنے۔ تو لہٰذا وہ جو وصیت کرنا چاہ رہے تھے اللہ کے نبی، پھر اللہ کا حکم آیا اور اس کو اللہ کے نبی نے ترک کر دیا، اما عائشہ کو وصیت نہیں لکھوائی۔ اسی طریقے سے کرتاس کی جو باقی بحث ہے کہ اہل بیت کو لکھوانا چاہ رہے تھے، تو اہل بیت کے سامنے بھی کہا کہ میں ارادہ ترک کر رہا ہوں، میں کچھ نہیں لکھواتا۔ جب اللہ کے نبی نے لکھوایا نہیں تو تمہیں خواب آئی ہے؟ آج شیعہ کے اوپر الہام ہو گیا، سنیوں کے اوپر الہام ہو گیا کہ ابو بکر کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، اور شیعہ کے اوپر جو ہے وحی آ گئی، جبرائیل بھول کر آئے اور انہیں وحی کر دی کہ جناب علی کی خلافت لکھوانا چاہ رہے تھے۔ تو خلافت کسی کی نہیں لکھوائی۔ ہاں، باقی روایات میں صراحتاً کہیں بھی نہیں ہے کہ اے لوگوں میرے بعد جو علی ہے وہ خلیفہ بلا فصل ہوگا اور میرے بعد امت کا امام اور خلیفہ علی ہوگا، ایسی کوئی روایت نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ، اور نہ کوئی ایسی روایت ہے کہ میرے بعد ابو بکر صدیق ہوں گے، ایسی کوئی روایت ہی نہیں ہے۔ امت کے اوپر اجماع پہ چھوڑ دیا، شورا پہ چھوڑ دیا۔ میں شیعہ سنی کتاب پیش کر چکا ہوں۔ بات یہ ہے سنیوں نے یہ گھڑ لیا کہ خلافت ابو بکر جو تھی وہ کیا تھی؟ حضور کی قول کے اوپر تھی، ٹھیک ہے، جبکہ شیعہ نے یہ گھڑ لیا کہ حضور کی قول کے اوپر تھی علی کی خلافت۔ حقیقت میں بتا چکا ہوں شیعہ سنی کتابوں میں، خلافت مولا علی خود نے جو بلاغہ میں کہتے ہیں کہ یہ انما شورا للمہاجرین والانصار، ٹھیک ہے، اتفقو سموہ اماما، جس پر وہ راضی ہو جائیں، اتفاق کر لیں، مہاجرین و انصار اور بدری لوگ، جس کی شورا جو ہے جس کو منتخب کرے وہی امام ہوگا۔ میں نجل البلاغہ پیش کر چکا ہوں اور کشف الغمہ پیش کر چکا ہوں، الارشاد پیش کر چکا ہوں، کتابوں کے حوالہ جات میں شیعہ کتابی کی پیش کر چکا ہوں، سنی بھی۔ اور مولا علی اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ مولا علی سے کسی نے کہا کہ اے علی، یہ جو خلافت ہے اس خلافت کے بارے میں آپ بتائیں کہ خلافت کسی کے قول پر ہے، اللہ کے نبی کا قول ہے خلافت کے اوپر؟ تو کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی کا قول نہیں ہے، اللہ کے نبی نے کسی کو خلیفہ مقرر نہیں فرمایا، مولا علی نے فرمایا۔ سنی کتابوں کے اندر جو روایت موجود ہے وہ میں پیش کرتا ہوں۔ سنن ابو داؤد کے اندر کتاب السنہ کے اندر روایت موجود ہے، کہا کہ یا علی، یہ خلافت ابو بکر جو ہوئی ہے یہ کیا کسی قول رسول کے اوپر ہے؟ کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی نے کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا، مولا علی کا قول۔ اور عمر فاروق سے جب کہا گیا کہ اے عمر، کیا اپنا خلیفہ بناؤ گے؟ کہا کہ نہیں، میں خلیفہ نہیں بناؤں گا۔ کہا کیوں؟ صحیح بخاری کتاب الاحکام باب الاستخلاف کے اندر، صحیح مسلم کتاب العمارہ کے اندر سالم سے روایت ہے، اور صحیح بخاری کتاب الاحکام اور مسلم کے اندر فضائل صحابہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ عمر فاروق نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کسی خلیفہ نہیں بنایا، میں نہیں بناؤں گا، ابو بکر نے مجھے خلیفہ کہا کہ ابو بکر نے مجھے خلیفہ مقرر کیا تھا، عمر فاروق نے کہا۔ تو کہا کہ اگر میں خلیفہ مقرر کروں تو یہ ابو بکر کی سنت ہے، لیکن میں خلیفہ مقرر نہیں کروں گا۔ اے عمر، کیوں نہیں کرو گے؟ میں حوالہ جات دے چکا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اس لیے نہیں کروں گا چونکہ اللہ کے نبی نے یہ خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا۔
تو اہل سنت کے وجہات آ گئے کہ ابو بکر صدیق کی خلافت جو ہے وہ اس کی وصیت نہیں تھی، شورا کا عمل ہے، اور خلافت شورا سے ہی مقرر ہوتی ہے. میں پچھلی تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں. اور اسی طریقے سے امام الطوسی شیعہ کے عالم ہیں، 460 ہجری سے وفات ہے. وہ تلخیص شافی میں کہتے ہیں، وائل اور حکیم کی روایت ہے کہ مولا علی جب شہید ہونے لگے تو لوگ بھاگ کر کہے کہ علی وصیت کریں، آپ کون آپ کے بعد خلیفہ ہوگا؟ تو کہا قال علی ما اوصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب اللہ کے نبی نے کوئی خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا تو میں کیوں کروں؟ یہ شیعہ علماء. تو شیعہ سنی کے ہاں یہ اس میں اختلاف نہیں ہے. اور اسی طریقے سے کہا کہ اللہ کے نبی نے کے بعد، اللہ کے نبی کے بعد جب کوئی خلیفہ مقرر نہیں ہوا تھا، اللہ کے نبی نے نہیں کیا تھا تو میں کیوں کروں؟ میرے بعد اے لوگوں، اللہ تبارک تعالیٰ جب خیر چاہے گا امت کی تو میرے بعد سب سے بہتر شخص جو ہے اس پر امت کو متفق کر دے گا اور شورا اس کو امام بنائے گی. اور اللہ مولا علی کے بعد امام حسن کے اوپر تمام لوگوں نے اتفاق کیا. اور کہا علی نے کہ جیسے اللہ کے نبی کے بعد لوگوں نے سب سے بہتر انسان چن لیا تھا، اللہ نے خیر کی امت پر، اور اللہ نے سب سے بہتر انسان پر امت کو جمع کیا ابو بکر پر. تو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نبی کے بعد سب سے بہتر انسان جس پر لوگوں کو اللہ نے جمع کیا تھا وہ ابو بکر تھے. اور علی نے کہا کہ میرے بعد بھی ایسے ہی اللہ سب سے بہتر انسان کے اوپر لوگوں کو جمع کر دے گا. یہ تلخیص الشافی علامہ طوسی کی کتاب کا حوالہ آ گیا. اور تلخیص الشافی کے اندر ایک اور روایت بھی سخابہ ابن سخان کی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں خلیفہ نہیں بناتا، میرے بعد سب سے بہتر شخص جو ہے اس پر امت جمع ہو جائے گی خود بخود ہی، اگر اللہ نے خیر کا ارادہ کیا. اور جمع ہوئی کس پر؟ ابو بکر پر. نواسخ التواریخ کے اندر بھی ہے یہ واقعہ. اور پھر کتاب الشافی جو جس کی تلخیص ہے طوسی نے لکھی ہے، اسی کتاب الشافی مرتضیٰ شریف اور مرتضیٰ جو کہ 436 ہجری سے وفات ہے، شیعہ کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے 2-3 روایتیں مختلف مقامات میں لکھی ہیں. میں ایک پڑھ دیتا ہوں، میری پہلے گفتگو گزر چکی ہے کہ علی سے کہا کہ وصیت کرو. علی نے کہا میں وصیت نہیں کروں گا کیونکہ اللہ کے نبی نے وصیت نہیں کی تھی. اللہ کے نبی کے بعد جیسے سب سے بہتر امت کے بہتر شخص پہ امت جمع ہو گئی تھی، اللہ نے خیر کا ارادہ کیا، میرے بعد بھی اللہ خیر کا ارادہ کرے گا اور امت سب سے بہتر شخص پہ جمع ہو جائے گی. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو یہ حوالہ جات آ گئے. ٹھیک ہو گیا. تو میں حوالہ جات دے چکا ہوں پہلے بھی، مگر کوئی سوال کرے گا تو پھر ہم اس پہ جواب دیں گے. اب کوئی یہ کہے کہ ابو بکر صدیق کی خلافت تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے بڑھیا اگر میں تم واپس آؤ اور مجھے نہ پاؤ تو پھر کس کے پاس جانا؟ ابو بکر صدیق کے پاس جانا. اس سے ابو بکر صدیق کی خلافت ثابت ہوگی. بھائی خلافت یہ نص یہ مفہوم نکالا ہم نے استدلال اور استنباط کیا ہے. یہ استدلال تو ٹھیک ہے، قیاس تو ٹھیک ہے. یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قیاس ہوتا ہے کس واقعے سے کہ اللہ کے نبی کے بعد جو ابو بکر صدیق ہے ان کی خلافت تھی، اور یہ خلافت کا قیاس اور اشارہ تھا. عبارت النص نہیں ہے، یہ اشارت النص ہے. دلالت النص نہیں کہیں گے اس کو عبارت النص نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے یہ اشارت النص ہے خلافت ابو بکر پر. اور من کن تو مولا ہو فاز علی و مولا ہو، تو یہ روایت جو ہے اس سے بھی ہم اگر نکالیں گے کہ علی جو ہے علی کی وصیت کی تو وصیت ایسے ہوتی ہے کہ میرے بعد علی امام اور خلیفہ ہے، یہ وصیت ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتی کہ جس کی میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو وہ ہم نے اس روایت سے خود ایک مضمون نکالا، ایک استدلال کیا. اس کو استدلال تو ہم من کن تو مولا سے استدلال کرتے ہیں. من کن تو مولا والی اصل روایت کیا ہے یہ آگے میں پیش کروں گا. ایک جنگ سے، یمن کی جنگوں سے جب لوگ لوٹے تو بعض لوگوں نے مولا علی کی شکایت کی. مولا علی کی جب شکایت کی گئی اللہ کے نبی نے فرمایا کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟
اب یہ من کن تو مولا والی جو روایت ہے نا، یہ روایت جب آپ اس کو دیکھتے ہیں، آپ آرام، میں پورا لیکچر لانے والا ہوں اس کے اوپر. یہ 163 یا اس سے زیادہ 165 سے زیادہ علماء اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. علماء اور محدثین نے لیا اس کو. اس کے 148 سے اوپر راوی ہیں، صرف اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے 52 سے زیادہ طریق ہے اس روایت کے. من کن تو مولا وحاظ علی مولا، یہ ہم تو فقط یہی سنتے ہیں نا، من کن تو مولا ہو، یہ تو درمیان کا ایک حصہ ہے. پوری روایت یہ ہے کہ یمن سے لوٹے جب تو بعض لوگوں نے شکایت کی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا میں تمہاری جانوں کے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ کہا کہ بلا یا رسول اللہ، قریب ہے. کہا کہ پھر سن لو، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور اے میرے اللہ جس کا جو علی کو مولا مانے تو بھی اسے دوست رکھ، مولا رکھ، تو بھی اس کا مولا بن، اور جو علی کو دشمن مانے اے اللہ تو بھی اس کا دشمن بن. عمر فاروق کھڑے ہوئیے، اسبختہ ہم سیدہ مولا یا مولا کل مومن و مومنات، کہ اے علی تجھے مبارک ہو، آج کے بعد تو میرا بھی مولا ہے، تمام مومنین کا بھی مولا ہے، اور مومنات عورتوں کا بھی مولا ہے. یہ روایت ہے پوری، مختلف مقامات کے اوپر مختلف 51 طریقے ہیں اس کے. میں پوری روایتیں مختلف متون کے ساتھ پڑھوں گا، ایک پورا لیکچر لاؤں گا اس کے اوپر. تو سوال یہ ہے کہ اس روایت سے جی، اور ایسی کئی روایتوں سے شیعہ نکالتے ہیں کہ جی علی کی وصیت ہو گئی تھی. تو بھائی وہ وصیت والا جو معنی ہے وہ آپ نے نکال لیا، اللہ کے نبی نے نہیں کہا، آپ نے اس سے استدلال کیا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس روایت سے یہ ہم قیاس کرتے ہیں کہ اس سے اشارہ ہو رہا ہے کہ علی بعد میں امام اور خلیفہ ہے. ادھر سنی اپنی روایتوں سے نکالیں کہ سارے لوگ کہتے تھے جی کہ اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل شخصیت بزرگی کے اعتبار سے ابوبکر صدیق ہے، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا جی کہ وہ خلیفہ بھی ہے. بھائی افضلیت کے لحاظ سے بعضوں کے اوپر فضیلت رکھتی ہیں، تو اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ خلیفہ مقرر کر دیا. خلیفہ کی نص یہ جو بھی عبارت النص نہیں ہے، اشارت النص ہے. من کن تو مولا، اے میرے مولا اللہ تو بھی اس کو دو ولی بنا جو علی کو ولی مانے، اور تو بھی اس سے دشمن. اگر اس مولا کا معنی خلیفہ ہے تو پھر دعا کیا ہے آگے؟ حدیث کا آخری لفظ کیا ہے؟ اے میرے مولا تو بھی اس کو خلیفہ بنا جس کو جو علی کو خلیفہ مانے. اے میرے مولا تو اس کو دشمن بنا جو علی کو خلیفہ نہ مانے. تو یہ تو پھر پوری روایت کا مفہوم ہی چینج ہو جائے گا اگر آپ مولا کا معنی خلیفہ کریں گے، امام کریں گے. دیکھیں روایت من کن تو مولا فاز علی و مولا ہو، اے میرے مولا، اس کے بعد اللہ کے نبی نے دعا کیا کی؟ اے میرے مولا جو علی کو مولا مانے، یعنی شیعہ کی زبانی آپ کہہ لیں خلیفہ مانے، امام مانے، میرے مولا تو بھی اس کو خلیفہ بنا. دعا تو یہ بنے گی نا. تو یہ تو پوری روایات کا مفہوم چینج ہو جائے گا. تو آگے اللہ کے نبی نے جب کہا کہ جو علی کو دشمن مانے، تو یہ دشمن کی ضد کیا ہے؟ دوستی. تو یقیناً ہے کہ مولا کا معنی اللہ کے نبی نے خود دعا کر کے مقرر کیا کہ مولا کا معنی یہ ہے کہ اے میرے اللہ جو علی کو دوست مانے، محبت کرے علی سے، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو علی سے بغض رکھے، دشمن مانے، اے اللہ تو بھی اس کا دشمن بن. تو حدیث کا معنی یہ ہے. اس سے جو خلیفہ نکال لیا ہم نے کھینچ تان کے، تو خلیفہ والا معنی کریں گے تو پھر اے میرے اللہ تو بھی اس کو خلیفہ بنا جو علی کو خلیفہ مانے. پھر تو آگے دعا کا تو معنی ہی نہیں بنتا. تو پھر روایتوں کے مفہوم ہی چینج ہو جائیں گے. کھینچ تان کے شیعہ ذاکر کھینچ جا رہے ہیں، سنی جو ہے ادھر کھینچ جا رہے ہیں. کوئی یزید کی دفاع میں کتابیں لکھ رہا ہے، اور کوئی کدھر سے کھینچ کے حدیثوں کو کدھر لے کے جا رہا ہے. آپ خود اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں رحم فرمائے. تو جب سنی شیعہ کتابوں میں جو بھی روایات ہیں ان سے آپ مفہوم اخذ کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ خلیفہ ہے، تو مفہوم سنیوں نے اخذ کر کے کیا بنا لیا، شیعوں نے اخذ کر کے کیا بنا لیا. چکی بھی اپنی، ہاتھ بھی اپنا، چلاتے جاؤ. ٹھیک ہو گیا. روایتوں کو تروڑ مروڑ کر کے جناب
اپنے فرقے لانچ کرو اور کیا کرو تم لوگ. تو مولا علی فرماتے ہیں کہ اے معاویہ، امیر معاویہ کو خط لکھا مولا علی نے اور کہا کہ اے معاویہ تو انسان بن اور میری بیعت کر کیونکہ میں خلیفہ برحق ہوں. معاویہ نے بھی خط لکھی مولا علی کو کہ اے علی تو میری بیعت کر، اپنی خلافت کو چھوڑ دے. اب دونوں طرف جنگ ہو رہی ہے، دونوں طرف اختلاف ہو رہا ہے، چل رہا ہے. اب خط نمبر 6 ہے مولا علی کا. کہا کہ اے معاویہ، خط لکھ رہے ہیں، اے معاویہ میری بیعت تم کس وجہ سے نہیں کرتے ہو؟ میری بیعت اسی اصول کے اوپر ہوئی ہے، میں اسی اصول پر خلیفہ ہوں جس اصول پر ابو بکر و عمر اور عثمان تھے. ان کی بیعت جیسے کی گئی تھی میں اسی طریقے سے کی گئی ہے میری بیعت. تو معاویہ تمہیں پریشانی کیا ہے؟ تم نے ابو بکر کی بیعت کی تھی کیونکہ وہ ان کو جس اصول پہ خلیفہ بنایا گیا تھا اسی اصول پہ میں بھی خلیفہ ہوں. تو تمہیں ان کی بیعت کی اور میری کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے؟ کیونکہ پھر کہا کہ اگر جو ہے تم اسی کو مسئلہ آ رہا ہے تم بتاؤ مجھے، یہ جو خلافت ہے یہ آپ کا اور میرا تو کام نہیں ہے مقرر کرنا. میں تو اس طریق پر جس پہ عمر فاروق اور عثمان اور ابوبکر صدیق تھے میں ان پہ خلیفہ ہوں. اور پھر کہا کہ معاویہ یہ اختیار انما شورا للمہاجرین والانصار، یہ تو شورا کا کام ہے خلیفہ بنانا. خلیفہ شورا تجھے بناتی میں تیری بیعت کر لیتا. اب خلیفہ نے مجھے بنایا گیا تو اب تو میری بیعت کر. لہذا جس پر مہاجرین اور انصار اتفاق کر لیں سموہ امامن، وہ امام ہوتا ہے، وہ خلیفہ ہوتا ہے. امام شورا جس کو مقرر کرتی ہے وہ امام ہوتا ہے. مولا علی نے یہ نہیں کہا معاویہ، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی و مولا، میں امام ہوں، یہ لو دلیل. ہارون اور موسیٰ والی روایت پیش نہیں کی، ٹھیک ہے، قرآن کی آیات نص پہ پیش نہیں کی. کہا کہ اے معاویہ میں خلیفہ وہی ہوتا ہے جس کو شورا بناتی ہے. یہ نہج البلاغہ کا روایت ہے. ٹھیک ہو گیا؟ پھر یہ جو نہج البلاغہ والا موضوع ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی یہ تو نہج البلاغہ ہے. آج کل نہج البلاغہ کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے. نہج البلاغہ کو لوگوں نے چھوڑ دیا. اب نہج البلاغہ سے لوگ جائیں گے، اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں آپ کو مارکیٹ میں لوگ نظر آنے سٹارٹ ہوئی ہیں نا جنہوں نے نہج البلاغہ کا انکار کرنا شروع کر دیا ہے. ان قریب چند سالوں کے بعد شیعہ حضرات نہج البلاغہ کا انکار کر دیں گے. یہ آپ لکھ لو، میری بات لکھ لو. تو شیعہ بھائیوں کے بعد ایک اور حوالہ دیتا ہوں، کشف الغمہ علامہ اربلی کی. وہ کہتے ہیں کہ روایت لاتے ہیں مسیب سے، کہتے ہیں فقال، مولا علی کے پاس لوگ آئے، کہا کہ اے علی ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. تو کہا کہ نہیں. فقال لیس ذلک علیکم انما اہل البدر فهو من ردوا به وهو خلیفۃ. تو کشف الغمہ کے اندر یہ روایت آ رہی ہے سند کے ساتھ، وہی روایت جو نہج البلاغہ میں مولا علی بیان کر رہے ہیں. کہا کہ مولا علی کے پاس جب لوگ آئے اور کہا کہ جی علی ہم آپ کی بیعت کرنے کو تیار ہیں، عثمان کا قتل ہو گیا ہے اور قتل عثمان کے بعد اب یقینی سی بات ہے کہ اب خلافت آپ کی طرف آنی ہے، آپ ہاتھ نکالیں ہم بیعت کریں. تو مولا علی نے کہا کہ یہ کیا ہے، 4 لوگ میرے پاس آ گئے ہو بیعت کرنے کے لیے، اور خلافتیں اس طرح مقرر نہیں ہوتی جس طرح تم 4 لوگ آ گئے ہو. یا علی خلافت کیسے ہوگی؟ کشف الغمہ کے الفاظ ہیں. مسیب کہتے ہیں فقال لیس ذالک، یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم 4 لوگ آ کے میری بیعت کرو گے اور میں خلیفہ ہو گیا. انما اہل البدر، یہ اہل بدر کا کام ہے، مہاجرین والانصار کا. فمن ردو، وہ جب راضی ہو جائیں گے، بھی جس پر، فہو خلیفۃ، وہی خلیفہ ہوگا، اسی کی بیعت تم لوگ کرو جس پر شورا کے لوگ اتفاق کریں گے. مجھے ایک بات بتاؤ یار، اللہ کے نبی نے کہا کہ علی تو میرا ولی ہے، تو میرے بعد خلیفہ ہے. تو قرآن میں اللہ کا حکم اور منصوص خلیفہ مولا علی، اور علی کو لوگ کہہ رہے ہیں ہاتھ آگے کریں ہم بیعت کریں، اور علی کہہ رہے ہیں نہیں 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 کرنی بیعت. اب اللہ کے اور نبی کے حکم کا خلاف کیا ہے علی نے.
دو ہی باتیں ہیں، یا تو مولا علی نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو پیچھے کر دیا اور لوگوں کی بیعت ایک حق بات سے انکار کر دیا، یا پھر مولا علی نے حق بیان کیا اور یہ بتایا کہ کوئی وصیت نہیں تھی میری خلافت کے متعلق اور امامت کے متعلق، خلفاء کو شورا مقرر کرے گی علی البدر اور مہاجرین اور انصار، تو جو ہی وہ لوگ آئیں اور وہ فیصلہ کریں اس کے بعد تم لوگ میری بیعت لو۔ پھر نہج البلاغہ کے اندر ایک اور خطبہ جو میں نے پڑھ کے سنایا تھا، خطبہ نمبر 205، طلحہ اور زبیر کو مولا علی نے کہا نہج البلاغہ میں کہ واللہ ما کانت لی فی خلافتی رغبتن ولا فی ولایتی اربتن، کہا کہ تم لوگوں نے مجھے اس وقت شورا نے مجھے بنا دیا خلیفہ، ورنہ میرا تو دل بھی نہیں تھا خلیفہ بننے کو۔ مولا علی کہتے ہیں کہ مجھے خلیفہ بننے کا نہ شوق تھا، رغبت تھی، نہ کوئی امامت کا شوق تھا۔ یہ تو طلحہ اور زبیر کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے مجھے شورا نے بنا دی ہے خلیفہ۔ شیعہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کے نبی نے بنایا تھا۔ مولا علی کہتے ہیں نہیں، مجھے شورا نے بنایا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے بنایا تھا تو مولا علی اس سے بیزاری کا اعلان کرے تو یہ تو کفر ہے۔ قرآن یعنی اللہ کا اور نبی کی منسوس وصیت کا انکار کرنا کفر ہے۔ یا تو مولا علی نے یہ غلط فعل کیا، ان سے خطا ہوئی، اس کو ماننا پڑے گا کہ انہوں نے خلافت کے اوپر آنے کے بعد اس سے بیزاری کا اعلان کیا اور کہا میں تو خلیفہ بننا نہیں چاہ رہا تھا، تم لوگوں نے بنا دیا ہے مجھے۔ یہ نہج البلاغہ پیش کر رہا ہوں۔ یا پھر یہ شیعہ کی بات ماننی پڑے گی، یا پھر حقیقی بات مانو تو وہ یہ ہے کہ مولا علی یہی بتا رہے ہیں کہ بھائی خلافت جب تم لوگوں نے شورا نے بنا دیا ہے تو یہ ذمہ داری میرے اوپر ڈالی ہے، تو اب مجھے اپنے کام کرنے دو۔ یہ شورا نے میرے اوپر ذمہ داری ڈال دی ہے، طلحہ زبیر کو یہ بتا رہے ہیں۔ پھر خطبہ نمبر 92، یہ خطبہ نمبر 2205 تھا، خطبہ نمبر 205 میں نے پیش کیا۔ اب خطبہ نمبر 92 کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، وہاں پر لوگ قتل عثمان کے بعد مولا علی کے پاس آئے، مولا علی سو رہے تھے، کہا کہ اے علی، یا علی اٹھیں، اب آپ کی خلافت کا وقت ہے، آپ بیعت لے لوں گی۔ تو کہا کہ دعنی واستمعوا غیری فانا مستقبلون، کہا کہ خبردار، کیوں میری طرف آئے ہو؟ جاؤ کسی اور کو تلاش کر لو، جاؤ کسی اور کو تلاش کر لو، مجھے نہیں، مجھے کیوں دعوت دیتے ہو؟ کسی اور کو تلاش کرو۔ لوگ کہہ رہے ہیں علی تو ہاتھ بڑھاؤ، اب تمہاری باری ہے، تمہاری بیعت کرنی چاہیے۔ وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں، تم کسی اور کی بیعت کروا لو، کسی اور کو بولو۔ خدا اور رسول کا حکم کہ منسوس امام علی تو ہے، اور علی کو لوگ کہہ رہے ہیں بیعت لو، اور علی کہہ رہے ہیں نہیں 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 نہیں، جاؤ کسی اور ڈھونڈ لو۔ کیا مولا علی علیہ السلام کا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے؟ منع جو نہیں نہیں نہیں۔ مولا علی یقینی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی شورا بنا رہی ہے تو کسی اور کو بنا لو، میرے پہ ذمہ داری کیوں ڈالتے ہو؟ لیکن اگر اس کو منسوس عقیدہ مانا جائے شیعہ کی طرح، تو پھر یہ اللہ کے حکم اور نبی کے حکم کا انکار ہے کہ جاؤ کسی اور کو بنا لو۔ جس کے بارے میں اللہ کے نبی کا حکم نہیں، اس کو بنانا اگر جائز ہے تو پھر ابو بکر، تو اگر علی کے بغیر جس کی وصیت نہیں اور علی کہہ رہے ہیں اس کو جا کے بنا لو، تو اگر کسی نے ابو بکر کو بنا لیا تھا، اس کے بارے میں وصیت نہیں تھی، تو اس کا مطلب ہے علی کے علاوہ، منسوس امام کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر حرج ہوتی تو علی یہ نہ کہتے علی علیہ السلام کہ جاؤ کسی اور کو ڈھونڈ لو، اور اگر علی علیہ السلام منسوس امام ہوتے تو ہرگز یہ نہ کہتے، کیونکہ یہ منسوس امام کے لیے یہ کلمہ کفر ہے۔ جیسے کہ اللہ نبی منسوس ہوتا ہے تو نبی کو کہا جائے کہ نبی ہم آپ پر وحی نازل کرتے ہیں، وہ اللہ نبی کہے کہ نہیں نہیں اللہ میرے اوپر وحی نازل مت کر، جا کسی اور کو ڈھونڈ لے، مجھے حاجت نہیں ہے اس کی۔ کیا نبی یہ کہہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کہہ سکتا یہ، کیونکہ منسوس کے لیے تو حکم ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا، اس کا انکار نہیں کرنا، اس پہ عمل کرنا ہے۔ علی تو یہ کہتے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جلدی بیعت کریں میری، کیونکہ یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس میں انکار نہیں کر سکتا، یہ ذمہ داری میرے کاندھوں پہ ڈالی گئی ہے۔ ہاں اگر شورا کا عمل ہو تو پھر کیا کوئی کہہ سکتا ہے بھائی شورا دیکھو بھائیو، آپ لوگ مجھے خلیفہ بنا رہے ہو، تم شوروی عمل ہے، کسی اور کو بنا لو جا کے، یار یہ بڑی ذمہ داری والا کام ہے، میں نہیں کرتا، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ علی تو خلیفہ ہے میرے بعد، تو خلافت کے منصب پر ہے، تو کہا کہ نہیں کسی اور کو بنا لو، یہ تو کفر ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ مولا علی کی منسوس امامت کا جو عقیدہ ہے جو شیعہ کے ہاں ہے، یہ بھی غلط ہے
اور ابو بکر صدیق کے متعلق بھی جو عقیدہ ہے وہ بھی غلط ہے. جو یہ عقیدہ آج کل رائج ہو رہا ہے کہ ابو بکر صدیق کے متعلق نص موجود ہے، نص موجود نہیں. ان کو بھی شورا نے بنایا تھا. وہ حوالہ جو میں نے پیش کیا تھا آپ کے سامنے پہلے بھی کہ بصائر الدرجات کے اندر جو ہے کہ کچھ لوگ آئے امام ابو عبداللہ کے پاس، امام جعفر کے پاس، اور آ کر کہا کہ اے امام جعفر کہ آپ جو ہے ہمیں بتائیں کہ ہم نے سنا ہے، یہ روایت کے لفظ یہ ہیں کہ اہل الکوفۃ فاذن لهم فادخلوا الیہ فقالوا یا ابا عبداللہ انا انسا یاتون یزعمون، یعنی کچھ لوگ گمان کرتے ہیں. اہل کوفہ کے دو شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں کوفہ میں کچھ بات مشہور ہے، کچھ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ان فیکم اہل البیت اماما مفترضا اطاعہ، کہ ایک امام منصوص ہے اہل بیت میں ہوتا ہے اور اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے. فقال ما عرف ذلك فی اہل البیت، امام جعفر نے کہا کہ ایسا شخص تو اہل بیت میں کسی کو نہیں جانتا کوئی ایسا ہو، کسی کا عقیدہ ایسا ہو. لوگ کہہ رہے ہیں کوفہ میں، کیونکہ کوفہ میں روایتیں گھڑی گئیں اور عقیدے بنائے گئے اہل بیت نے یہ کہا ہے، اہل بیت نے کہا ہی نہیں تھا اور وہ روایتیں بنا دی گئیں. جیسا کہ یہ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ اہل بیت میں ایک منصوص امام ہوتا ہے، امام جعفر کہتے ہیں مجھے تو علم نہیں ہے، میں اہل بیت کا بندہ ہوں. تو پھر انہوں نے آگے سے کہا قالوا یا ابا عبداللہ یزعمون انک انت ہوا، کہ لوگ یہ اب خیال کرتے ہیں کہ وہ جو منصوص امام ہے وہ آپ ہیں. قال ما قلت لهم ذلك، کہا میں نے کبھی کہا ہی نہیں ہے ایسا، کس نے بتا دیا آپ کو؟ ٹھیک ہے، یہ فروع السفارہ کی شیخ کتاب ہے بصائر الدرجات. اور کہا کہ کس نے بتا دیا؟ کہا کہ وہ بڑے عالم زاہد اور تشمیر اور اصحاب خلو الصحاب وراءہم یزعمون، وہ جو یہ خیال کرنے والے لوگ ہیں وہ بڑے عظیم لوگ ہیں، بڑے امام ہیں اور عالم ہیں، وہ مسجدوں کے اندر نمازیں پڑھاتے ہیں. تو عبداللہ کہتے ہیں کہ خبردار، قال ہم عالم فقال، کہا کہ وہی جانتے ہیں، ہمیں تو علم ہی نہیں ہے. فلما روا عنہم فقد غضبوه وقاموا وخرجوا، جب مزید یہ بات کی گئی تو وہ غصے میں آ گئے امام جعفر اور کمرے سے اٹھ کے باہر چلے گئے. کہا کہ ایسے عقیدے کر لیے تم لوگوں نے منسوخ کے ہمارے بارے میں، ہم نے تو کبھی ایسے کہا ہی نہیں ہے. اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ منسوخ امامت کا عقیدہ کہیں کسی کا بھی نہیں ہے.